بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. ندیم صاحب، عمران خان صاحب کا ریزالو، وہ کہتے ہیں کہ نیٹو سپلائی اب ہم نے روکنی ہے فائنلی. اب کل خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اپنا ایک علیحدہ سے احتجاج کرے گی، خان صاحب کی جماعت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نیٹو سپلائی کو روکے گی. اب پہلے تو میرا سوال، سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ لیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے، یہ عمران خان صاحب کی ہسٹری ہے کہ وہ لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، ورکرز ان کے نکل آئیں گے، کتنا پاپولر فیصلہ ہے یہ؟ کیا خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ اس کو پوری طرح سپورٹ کریں گے؟ اس کے ساتھ میرے خیال میں نیٹو سپلائی شاید کو بزنس کمیونٹی کا بھی تعلق ہوگا. دیکھیے ایسے ہے کہ عمران خان صاحب جماعت اسلامی یہ مل کے وہاں احتجاج کریں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رنگ روڈ کے اوپر ابھی جو اناؤنسمنٹ ہے کہ 3 گھنٹے کے لیے روکیں گے، اس سے زیادہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو اگر 3 گھنٹے کے لیے روکنا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. 5000 بندہ ہو، 2000 بندہ ہو، 200 بندہ ہو، 10,000 بندہ ہو، روک لیں گے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ 100 بندہ بھی روک لے گا ٹریفک، پہلے بھی ہوتا رہا. تو وہ تو یہ احتجاج ہوگا. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ 10 دنوں کے لیے روکنا ہے، 5 دنوں کے لیے روکنا ہے، ساری ٹریفک روک دینی ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا 3 گھنٹے کے لیے رنگ روڈ کے اوپر روکنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا جمہوری طریقہ ہے اور جائز طریقہ ہے. آپ نے احتجاج کرنا ہے، زندگی روزمرہ کی زندگی لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، اپنا احتجاج بھی کرنا ہے، پوائنٹ آف ویو بھی ہے. سارے پاکستان میں کریں، صحیح طریقے سے کریں، لوگوں کو نکالیں، 2-2 3-3 گھنٹے میں احتجاج کریں، گھر چلے جائیں. ہر روز کرنا چاہتے ہیں، ہفتے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، دوسرے تیسرے دن گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کر لیں. یہ جمہوری ریاست میں یہ چیزیں الاؤڈ ہوتی ہیں کہ اب پرامن طریقے کے ساتھ، آرگنائز طریقے کے ساتھ، اور پہلے اعلان کر کے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ دوسرے انتظام کر لے کہ عام جو لوگ ہیں وہاں کے ان کو تکلیف نہ ہو، جو اپنے کام پہ جانا چاہتے آنا چاہتے ہیں. مگر اس سچویشن میں مسئلہ ایک ہے کہ ایک طرف تو آپ احتجاج تو ضرور کرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف ابھی سیکٹیرینزم کا خطرہ ٹلا نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، بالکل ٹلا نہیں ہے، وہ نہیں ٹلا، اور وہ ہے ابھی، اور جو اسپیشلی پنجاب میں بھی، اور انہوں نے یہاں بھی احتجاج کرنا. تو آگے اور اتنی ٹینشن ہوئی ہوئی ہے، ٹینشن اور بڑھ جائے گی. اب اس میں اگر کوئی ایسے عناصر ہیں جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے ہوا تو پھر ذمہ داری جو ہے احتجاجیوں کے اوپر آئے گی کہ آپ نے یہ موقع انہیں دے دیا ٹیررسٹ کو. مگر اس کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے. میں آج پڑھ رہا تھا، میں نے 1-2 فون بھی کیے پشاور بزنس مین لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے. جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں KP کے چیمبر آف کامرس کے، ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا کہ وہ پریشان ہیں کہ کاروبار رک جاتا ہے، کیونکہ رنگ روڈ کے اوپر صرف نیٹو کے ٹرکس نہیں آتے، سارے ٹرانسپورٹ کے ٹرکس آتے ہیں جو کراچی سے بھی سامان لاتے ہیں. حیات آباد کی جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کا راستہ اسی طرف سے آتا ہے. اور وہ 2-2 3-3 گھنٹے، یہ پہلے بھی ہوا، اس کے ساتھ بجلی کا آگے سے بحران ہے، اوپر سے 2-2 3-3 گھنٹے اگر ویسے ہی ٹریفک رک دی جائے اور سامان نہ آئے تو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. 1-8 دن تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں، پھر بعد میں بڑبڑ شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے خلاف ایک بیکلیش بننی شروع ہو جاتی ہے. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ذرا سوچ سمجھ کے کریں. یہ نہ ہو کہ وہاں کے جو عملہ ہے کسٹمز کا وہ بھی ان کے خلاف ہو جائے، اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بھی خلاف ہو جائیں، اور بزنس مین جو ہیں جن کی سپلائیز رک رہی ہیں، جن کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ بھی بیکلیش ہو جائے ان کے خلاف، کیونکہ اس کا بالکل امکان ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایک آدھ دن یہ ہو جائے تو بزنس کمیونٹی کو بھی پھر احترام کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کا پروٹیسٹ کرنے کا. رحیم صاحب، لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 3 گھنٹے والی، یہ کوئی تھوڑی سی پھر ایسے بیانات کیوں آ رہے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے؟ ایون خان صاحب نے بھی کہا جی گورنمنٹ جاتی ہے تو جائے، ہم روک کے دکھائیں گے. آج منور حسن صاحب کی طرف سے بیان آ رہا تھا کہ بے شک گورنمنٹ چلی جائے، خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی حکومت کی چلی جائے، لیکن ہم روک کے دکھائیں گے. تو پھر ایک دن روکنے سے تو گورنمنٹ نہیں جاتی نا، یا میجورٹی لوگ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر ایک اور پہلو نکل آتا ہے کہ یہاں بھی پبلک کے لیے ڈرامہ کیا جا رہا ہے. کوئی امکان نہیں ہے گورنمنٹ کے جانے کا، نہ ہی ان میں اتنی قوت ہے کہ یہ گورنمنٹ کی چھٹی کرا سکتے ہیں. پنجاب کے اندر، یہ سندھ کے اندر کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا. ایڈمنسٹریشن ساتھ نہ ہو تو اس قسم کے پروٹیسٹ موومنٹ زیادہ دیر نہیں چلتے. ریاست بہت مضبوط ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ. اور KP میں صرف یہ کرنا، اور وہاں بھی پھر یہ بیکلیش جس کی میں نے بات کی اس کو رسک کرنا، اتنا کوئی رسک نہیں لے سکتا. تو یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے. مگر میرا خیال ہے خان صاحب کا اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کو لانگ عرصے کے لیے پروٹیسٹ جاری رہنی چاہیے.
मगर ये नहीं है कि जी आपने बिल्कुल ही नेटो बंद कर दिया, स्टैंड स्टिल पे नहीं करना, स्टैंड स्टिल वाला इशू ही नहीं है, नहीं होगा भी नहीं, ना ही खान साहब ये करेंगे, मगर जुबान बड़ी सख्त इस्तेमाल करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक कस्टम इंस्पेक्टर से मैं आज बात कर रहा था वहाँ, तो पेशावर में मैंने कहा मुझे पता था कि आप गूगली कराएंगे आप, तो मैंने कहा ज़रा कोई इन्फॉर्मेशन तो ले वहाँ से। तो वो कह रहे थे कि जी देखिए ये तो ये भी नहीं पता चलता कि ये नेटो का ट्रक है या आर्म ट्रांसपोर्टर्स का ट्रक है, इस पर लिखा तो नहीं होता, किसी पे कुछ नहीं लिखा होता कि ये नेटो है और ये नॉन नेटो है। सब ट्रक्स एक ही जैसे लगते हैं, बड़े छोटे, नेटो के हर किस्म के ट्रक्स होते हैं, और इसी तरीके के हर किस्म के ट्रक्स हैं आपके लोकल ट्रांसपोर्टर्स के, जिनकी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल आ रहा है या सप्लाईज आ रही हैं या जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं आना जाना। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी सारे ट्रक रुक जाएंगे, सिर्फ नेटो सप्लाईज नहीं रुकेंगी, सारी सप्लाईज टू पेशावर जो आ रही हैं आप कंट्री से, अफगानिस्तान की तरफ से आ रही है या दूसरी तरफ से जा रही है, सब रुक जाएंगी। तो ये सोच समझ के ये बात करने वाली है। अच्छा, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोई नुमाइंदा उसके अंदर शामिल नहीं होगा। इमरान खान साहब ने इसको बड़ी डिस्टिंक्शन ड्रॉ करवाई है। बड़ा अच्छा किया, आपको याद होगा हमने ये डिस्कशन की थी, बिल्कुल, और मैंने आपसे ये कहा था कि केपी की गवर्नमेंट नहीं आएगी, पीटीआई करेगी, पीटीआई की पार्टी करेगी, केपी की गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, हाँ, टेक्निकली नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि ये तो डायरेक्ट फॉरेन पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, और आप उसके खिलाफ इस तरीके से एहतजाज जब करते हैं तो इट इज सीन एज रिवोल्ट। इसी तरीके के साथ खान साहब की तरफ से भी और उनके किसी तर्जुमान की तरफ से ये बयान आया था कि हम कोई रिवोल्ट शोल्ट नहीं कर रहे और ना ही ऐसी कोई चीज है, तो वो क्लियर होगी बात कि केपी की गवर्नमेंट जो है वो रुकावट नहीं क्रिएट करेगी। वो नेटो सप्लाई नहीं रोकेगी, उन्होंने कहा हम धरने करेंगे, एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट कर सकती है अगेन विद इन द लीगल बाउंड्स, मगर इस किस्म की अगर कोई चीज करेंगे तो फिर डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम बन जाती है, मगर सियासी जमात कर सकती है, सियासी जमात कर सकती है। अच्छा, अब वक्त ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अगला पूरा सेक्शन आपके सवालात होंगे, और टेलीफोन नंबर आपको मालूम है, इस पर कॉल कीजिए। ब्रेक के बाद बस साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब वैसे एक बात है, वो सरताज अजीज साहब ने शायद वो डिस्कशन हमारी हो रही थी, उन्होंने सुन लिया है कि वो आपने कहा ना फॉरेन ऑफिस ने खाली बयान दे दिया, कोई नहीं, तो उनका बुलाया नहीं, तो उनका बयान चल रहा है कि अभी हाँ जी ब्रेकिंग न्यूज दफ्तर खारजा का चल रहा है कि सरताज अजीज साहब ने अपनी सख्त तशवीश का इजहार किया था, वो एम्बेसडर को बता दिया था, मगर बुलाया नहीं। नहीं बुलाया नहीं, वो तशवीश का इजहार कर रहा है। चलो आपकी अब बात तो सुन ली उन्होंने, हाँ, बात तशवीश तो कर दी, तशवीश कर दी, तशवीश नहीं वो कर दी। सरताज साहब के लिए ये भी बड़ी बड़ी बात है, तशवीश कर, तशवीश बड़े शरीफ आदमी, हाँ, थोड़ा जेंटलमैन। एक हमारे साथ कॉलर हैं जी, यासिर साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका सर बहुत बड़ा फैन हूँ। जी मेहरबानी। नजम सेठी साहब बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल। सर मैं आपको खिताब देना चाहता हूँ, आपको मैं सर नजम सेठी कहूँगा। ओह खैर होवे सही, खैर होवे सही। वो मुझे याद आया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो जब मेरी उनसे बात कभी कभी होती थी, लोग बैठे होते थे तो मैं कुछ बात शुरू करता था, तो वो बड़े प्यार से मेरी बात सुनती थी और फिर रास्ते में मुझे कहती थी कि ये जो सारी प्यारी प्यारी बातें तुम कर रहे हो शुरू में, इसके बाद आएगी असली बात। वो जैसे स्कॉर्पियन की स्टिंग, दुम में वो स्टिंग नहीं होती, तो वो कहती थी अब मैं उसकी इंतजार कर रही हूँ कि ये अब मुझे वो आप उसी किस्म का डर लग रहा है आपसे। नहीं सर, मैं ऐसी कोई बात आपसे नहीं करूंगा। मेरा पूरा नाम यासिर शम्स है और मैं आपसे कोई ऐसा चुपता हुआ सवाल बिल्कुल नहीं पूछूंगा। नहीं जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। बहुत नॉर्मल से सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सर ये इमरान खान साहब इतने नॉन रियलिस्टिक इश्यूज पे क्यों बात करते हैं? आपकी चिड़िया क्या कहती है? इनके बैक पे कौन है? क्या हुकूमत इनसे ये काम खुद करवा रही है? मतलब उनको पता है कि वो ड्रोन को खत्म नहीं करवा सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते हैं। एक तो मेरा ये सवाल। दूसरा सवाल सर ये है, आप जैसी पर्सनैलिटी के बारे में वो दूसरे मीडिया चैनल पे आके इडियोटिक बातें करते हैं, मैं शायद ये बोलूं, उनको ये बोलूं, कभी मैंने आपके मतलब आप उसको कभी कंडेम नहीं करते, ये मैं जरूर आपसे पूछूंगा क्यों? देखिए और सर जी कोई तीसरा भी है अब? सर ये दो सवाल मेरे हैं। एंड अल्लाह आपको खुश रखे और सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रवाना, ताकि आप मुल्क कौम की इसी तरह खिदमत कर सकें। थैंक यू यासर। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि नहीं, खान साहब किसी की साजिश में नहीं मुब्तला, खान साहब के पीछे कोई नहीं है, वो किसी की बात सुनने वाले नहीं है, ये उनका अपना जहन है
اور ان کی اپنی سوچ ہے, وہ کسی کے پٹھو نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. از این انڈیپینڈنٹ مین, انڈیپینڈنٹ تھنکر. اب آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں, میں خود نہیں بہت سی باتوں پہ اتفاق کرتا, بہت سی باتوں پہ کرتا بھی ہوں, تو کوئی سازش نہیں ہے, وہ کسی کی بیڈنگ نہیں کرتے. یہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے, اب وہ بہت سے لوگوں کو ان کو سمجھانے کی کوشش, وہ نہیں ان کو سمجھ آ رہی, یا وہ نہیں یقین کرتے. اب ٹھیک ہے, لیٹ ہسٹری پروو ہو واز رائٹ اینڈ ہو واز رانگ, یہ بات تو ہو گئی. دوسری بات یہ صحیح ہے کہ ایک آدھ دفعہ میں نے سنا بھی ہے اور شاید دیکھا بھی ہے کہ وہ کچھ میرے سے ناراض ہیں تھوڑے سے, اور کچھ سخت باتیں بھی میرے بارے میں وہ کر گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اصلی بات کیا ہے. اصلی بات یہ ہے کہ وہ ناراض کسی اور سے ہیں, اور میں آج کھلی بات کرتا ہوں, مگر وہ وہاں جا نہیں سکتے, وہاں ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتے, اور وہ ایسے ایسے کر کے وہ انفارچونیٹلی میرے پہ آ جاتی ہے بات. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے, اور میں سخت کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے اندر کی بات کیا ہے. وہ ایکچولی سپریم کورٹ کے اوپر سے ناراض ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں انہیں بڑی دکھ ہے کہ سپریم کورٹ کے نے ان کو موقع نہیں دیا کہ وہ جو 2 سیٹیں ہیں یا 4 سیٹیں ہیں جس پہ وہ ری کاؤنٹنگ کروانا چاہ رہے تھے پنجاب کے اندر, وہ ان کو نہیں دی. اسی لیے انہوں نے پہلے بھی یہ بیان دیا تھا, اور سخت بیان تھا, جس کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے انہیں بلا لیا اور کہا کہ کنٹیمپٹ. پھر یہ کہنے نے کہا نہیں میں نے کوئی کنٹیمپٹ نہیں کی تھی, میں تو لوور جوڈیشری کی بات کر رہا تھا, ہائر جوڈیشری کی بات نہیں کر رہا. مگر دل میں وہی ہے کہ ان کو کیوں نہیں فیسلٹی ملی, ان کو کیوں نہیں سپورٹ کیا سپریم کورٹ نے, جب یہ کہتے تھے کہ ریگنگ ہوئی ہے پنجاب میں اور وہ سیٹیں جو ہے ان کے ووٹس گنے جائیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جیو چینل جو ہے یہ بہت پرو سپریم کورٹ رہا ہے. جیو چینل کے اوپر سپریم کورٹ کی تنقید بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کے یا ان کے کسی ججز کی کسی ججمنٹ کی بھی تنقید ہو جائے. یہ ایک پالیسی ڈیسیشن ہے جیو چینل کی کہ وہ عدالتی جو اس وقت ماحول ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پہلے ایسے دن بھی گزرے ہیں جبکہ عدالتیں بالکل فری نہیں تھیں, اور میڈیا کے اوپر جو بھی دباؤ گورنمنٹ ڈالتی تھی عدالتیں گورنمنٹ کی طرف جھک جاتی تھی. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو. اس لیے ایک پالیسی ڈیسیجن ہے کہ جی سپریم کورٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہم نے جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب اس کے اندر غصہ پھر وہ جیو پہ نکلتا ہے کہ جیو عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کرتا. حالانکہ یہ فیکٹ ہے کہ جتنی سپورٹ جیو نے عمران خان صاحب کو دی ہے بیفور دی الیکشنز اینڈ ڈیورنگ دی الیکشنز کسی نے نہیں دی ہوگی. انفیکٹ یہ تنقید ہوتی تھی کہ ہر روز عمران خان صاحب جیو کے چینل پہ بیٹھے ہوتے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا فلڈز کے دوران بھی جیو نے عمران خان صاحب سے مل کے پیسے بھی اکٹھے کیے, بہت کچھ کیا, مجھے یاد ہے. اور ہم انفیکٹ پوچھتے تھے یار اتنا بھی کیا, مگر نہیں, وہ ایک پالیسی تھی کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے. ویری گڈ کیا انہوں نے. اب ناراضگی یہ ہے جیسے جتنے زیادہ لوگ قریب ہونا, جب ناراضگیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ بٹر بھی ہو جاتی ہیں. اب جیو کو وہ انہوں نے اٹیک بھی کیا خان صاحب نے, پھر اس کے بعد وہ جیو نے بھی واپس ان کو کہا کہ نہیں آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں, اس قسم کی بات. تو اس میں پسا جا رہا ہوں کیونکہ میں بیٹھ کے تنقید کرتا ہوں خان صاحب کی آن دس ڈرون پالیسی اور کچھ ان کی اور اس قسم کی باتوں کے اوپر, اور انہوں نے سوچا کہ میں اب جیو کو تو انٹیگنائز کر نہیں سکتا, سٹ ہی کرتا ہے یہ ساری باتیں, اور تو تھوڑا سا وہ کھڑکا دیتے ہیں مجھے. میں اس دن ملا ان کو ایک شادی پہ, میں نے کہا یار آپ کیا کہہ رہے ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, آپ ہی کے بندے میں نے لگائے ہوئے ہیں, یہ ہے سارا کچھ, اب کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ان کو کچھ انفارمیشن بھی نہیں تھی. اب وہ ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ میری تنقید اپنی جگہ ہے. اب وہ ناراض ہو گئے ہیں, اب وہ میرے سے پاٹ شاٹ لے رہے ہیں, وہ پی سی بی چیئرمین فلانا ڈنگڑا ہی لگے رہتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں یہ دس از ناٹ گڈ فار ہم نا, ان کی اپنی پریسٹیج لوور ہو رہی ہے. میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا, میں نے کہاں جانا ہے, میں پی سی بی چیئرمین اور نو چیئرمین میں تو بیٹھا رہوں گا. آئی ول کیپ کامنٹنگ. دس از نو وے ٹو بہیو. میڈیا کے ساتھ ایسے نہیں کرتے ہیں کہ جی آپ پرسنل اٹیکس پہ اتر آئیں. تو دس از واٹ از بیہائنڈ اٹ, بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ. آئی تھنک کہ وہ غصہ چڑھ جاتا ہے, لوگ ان کے ساتھ جو ہیں وہ کھل کے بات ان کے سامنے نہیں کرتے, اور وہ جذباتی انسان ہے. یہ دس از اٹ. میں نے لمبا ایکسپلینیشن اس لیے دیا بیکاز یہ امپورٹنٹ سوال تھا آپ کا. خالد باجوہ صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خالد صاحب. جی نجم سیٹھی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی مہربانی, تھینک یو. نجم سیٹھی صاحب, کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ امریکن پریزیڈنٹ یا ان کا کوئی نمائندہ اگر کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے تو وہ اس میں آزاد اور خود مختار اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی پالیسیاں انڈیویجول نہیں بناتے بلکہ ان کے ادارے بناتے ہیں, اور ان کی پالیسیوں میں سیٹھی صاحب ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے. لہذا سرتاج عزیز صاحب کا یہ کہنا کہ انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ مذاکرات کے دوران جو ہے ڈرون نہیں حملے ہوں گے, یہ میرا اہل خواب ہے,
اور حقیقت نہیں ہو سکتی. بڑی مہربانی. دوسرا نجم سے جی 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 کہ امریکنز کا ایک وتیرہ رہا ہے اور آپ انشاءاللہ اس سے ایگری کریں گے کہ ہر 4-5-6 ماہ کے بعد وہ پاکستانیوں کے جذبات کو چیک کرتے ہیں. پہلے کچھ حرکت کرتے ہیں، پھر اس پہ ہلکا پھلکا سا چاپلوسی کر کے اس کو کول ڈاؤن کرتے ہیں، اور پھر 5-6 مہینے کے وقفے کے بعد ایک دوسرا جو ہے وار کر دیتے ہیں. مثلا سلالہ، ایبٹ آباد اور ریسنٹلی حکیم اللہ مسعود کا جو واقعہ پیش آیا. تو کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. میں تھوڑی سی اور اس میں بات کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے جنرل مشرف بھی جب جنرل پریزیڈنٹ بش کے ساتھ نیگوسیٹ کرتے تھے اس وقت بھی پریزیڈنٹ بش کا یہ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف تھا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. مگر مشرف صاحب کہتے تھے نہیں ہم کریں گے، اور پھر بش کہتا اچھا پھر کر کے دیکھ لو، اور یہ چلتا رہا. امریکنز ابھی بھی کنونس نہیں ہیں، 100% کنونس نہیں ہے کہ آپ کی مذاکرات آپ کریں گے، کوئی بات چیت ہوگی، کوئی کانکریٹ ریزلٹس نکلیں گے، کہ انہوں نے خود کر کے دیکھ لیا وہ کہیں نہیں پہنچے. تو اور پھر وہ ایک پالیسیز بھی ہیں ساتھ ساتھ، ٹاک فائٹ. تو وہ ٹاک کو ریفیوز تو نہیں کرتے، مگر کانسنٹریشن ان کی ایک ہی چیز پہ ہے، کیونکہ انہیں یہ احساس ہے یا یہ انالیسس ہے کہ دوسری سائڈ کا بھی اسی چیز کے اوپر کانسنٹریشن ہے. تو اس لیے وہ ایک کنٹینیوٹی والی بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ہماری طرف سے یہ کانسٹنٹلی یہ بات چلتی رہتی ہے کہ جی نیگوسیشن کے لیے اسپیس دی جائے. اب امریکن کہتے ہیں اچھا یار لینی ہے تو لے لو، مگر کام تو ہونا کوئی نہیں، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، آپ کر کے دیکھ لیں. تو یہ اس قسم کی چیز چل رہی ہے. مگر میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا، وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی حکومت اور بائی اینڈ لارج سیکشن آف پارلیمنٹ ود ان اے منتھ میکسیمم 6 ویکس بالکل آپریشن ہوگا. ملکیت حکومت لے گی، فوج جائے گی، آپریشن ہوگا اگینسٹ دا پاکستانی طالبان. یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں. ٹاکس اور نو ٹاکس یہ ہوگا، بیکاز طالبان آپ کے ساتھ کنڈیشنل بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے جو کہ آپ کو کبھی ایکسیپٹیبل ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سربراہ بنائیں اس ٹاکس ڈائلاگ کا، اور انہیں کہیں جا کے کر کے آئیں، پھر وہ آ کے ہمیں بتائیں کہ کیا پرابلم ہے. پھر شاید وہ ہم سے اگر کنونس نہیں ہوتے تو شاید طالبان ہی ان کو کنونس کر دیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ نجم صاحب. آپ کا بہت سے سوالات ہیں جو کہ پوچھے جا سکتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.